الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل سر تکریم معزز سامعین کرام، آج کی اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ نمبر 2، فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کہ دین کے غلبے کا ذریعہ جہاد چھوڑ دو گے، یہ کافر تمہیں نوچیں گے، تو جہاد چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جہاد کا فریضہ پورا کرو۔ نمبر 3، فرمایا احسان کا معاملہ کرو، احسان کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور احسان کیا ہے وہ آپ کے سامنے بتا دی۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرتے رہو، انفاق کرتے رہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ نمبر 2، وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، اپنی جانوں کو، ہاتھ کھول کر اپنی جان۔ اردو میں ہمارے محاورے میں کہتے رہتے ہیں کہ فلاں کام میں اپنے ہاتھ نہ ڈالنا، یہ ہاتھ ڈالو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا اپنے ہاتھوں کو، اپنی جان کو مت ڈالو الی التہلکہ، ہلاکت کی طرف۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان، اچھائی کرو، احسان کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یحب، پسند کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے آیتوں میں بھی 2-3 دن درس میں آپ نے جہاد کا سنا تھا، پھر خاص طور پر دفاعی جہاد کا ذکر سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جا رہے تھے، اشہر حرم میں جا رہے تھے، ذی القعدہ میں جا رہے تھے، حرمت والے مہینہ، حرمت والے علاقے میں جا رہے تھے، لیکن خطرہ محسوس ہوا، کافر راستے میں رکاوٹ بنے گی کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اگر وہ آپ سے لڑائی کرے تو آپ بھی لڑائی کرو۔ حرمت کا لحاظ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی ظلم زیادتی نہ کرے، جب وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں تو جواب دو، جہاد کرو، اپنا دفاع کرو۔
کہا جی ذکادہ کا مہینے، پھر فرمایا کوئی بات نہیں، الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، فرمایا شہر حرمت والے کا لحاظ تب ہوتا ہے جب دوسرا بھی کرے، دوسرا اگر اس حرمت کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو تم بھی نہ کرو، اپنے دفاع میں جہاد کرنا۔ یہ تفصیل آپ نے سنی تھی۔ اسی سے آگے بڑھتے ہوئے آج دو باتوں کا حکم ہے، تیسری پھر ضمناً آئے گی۔ جب جہاد کرو گے، جہاد کے لیے مال بھی دینا پڑے گا، اسلحہ خریدنا مال سے ہوگا، توشہ زاد راہ مال سے ہوگا، مجاہدین کے سامان کی ضرورت مال سے پوری ہوگی، ان کی کمی بیشیوں کا ازالہ مال سے ہوگا۔ اس لیے فرمایا جہاد کرتے ہو، جہاں جہاد فی سبیل اللہ ہے وہاں انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، مال خرچ کرنا ایک جہاد کے راستے میں، کہ خود جاتے ہو خود جاؤ، اپنا مال بھی خرچ کرو، اور دین کے غلبے کے لیے اسلحے کا انتظام کرو، مال خرچ کرو، ذات راہ توشہ اپنا بناؤ، مال خرچ کرو۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے بندہ جا نہیں سکتا ہے جہاد میں، بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، گھر کے دیگر عوارض ہیں، فرمایا مجاہد جا رہا ہے، مجاہد کی ضرورتیں تم پوری کر دو، مجاہد کے ضروریات کا انتظام کرو، مال خرچ کرو، کہ وہ جان لے کر جا رہا ہے تم مال دے دو۔ اور اسی کا قرآن نے ذکر کر کے دوسری طرف فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال کے ذریعے سے بھی جہاد کرو، مال لٹاؤ، اور جان کے ذریعے سے بھی جہاد کرو، جان لگاؤ، دین کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کر دو، کفر کی طاقت توڑ دو، کفر کی بدماشی غرور توڑ دو، اور دین کو ایک غلبے کی شکل دے دو، تاکہ کافر دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے، دین کے پھیلاؤ میں رکاوٹ نہ بنے، دین کی اشاعت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بن کر رکاوٹ توڑ دو، تو جہاد کفر کی رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے، کہ اسلام کے راستے میں حائل رکاوٹیں توڑنے کا نام جہاد ہے۔ اور وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کفر مٹانے کے لیے جہاد نہیں ہے، کفر مٹانے کے لیے اور کام کرنا پڑے گا، وہ اخلاق ہے، کردار ہے، تعلیم ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے۔ کفر کی بدماشی توڑنے کے لیے، اپنے دین کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جہاد ہے، مال کے ذریعے سے بھی، جان کے ذریعے سے۔ اللہ نے یہاں اس انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، لیکن انداز بڑا عجیب رکھا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہا، اللہ کے راستے میں۔ تو جہاد اللہ کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، دین کے اس کے علاوہ بھی راستے ہیں۔ دین کا راستہ سبیل اللہ کا لفظ بڑا عام ہے، جہاد کے علاوہ دین کی اشاعت میں مال کو خرچ کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے مال دینا، یہ بھی دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ابیاری کے لیے مال دینا، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ مساجد دین کا مرکز ہے، دین کی اشاعت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اب مساجد میں خرچ کرنا، یہ فی سبیل اللہ ہے، انفقوا فی سبیل اللہ۔ مدارس، علماء طلباء دین کا کام کرتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ مدارس کو دو، کہ دین کی پھیلاؤ کا ذریعہ ہے، دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاں دین کی ضرورت ہے وہاں مال کو خرچ کرو، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ دین والے کے اوپر خرچ کر کہ دین والا آگے دین کا کام عام کر سکے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ دین پڑھنے والوں پر خرچ کر، یہ فی سبیل اللہ ہے۔
دین پڑھانے والوں پر حرج کر، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد میں حرج کیا فی سبیل اللہ ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اس کے اوپر حضرات صحابہ کرام اپنے دور پر عمل کرتے رہے۔ ابتدا میں صحابہ کرام کی حالت کمزور، پھر بھی ایک دوسرے پر خرچ کرتے، دین کی ابیاری کے لیے خرچ کرتے، دین کی حفاظت کے لیے خرچ کرتے، اصحاب صفہ کے طلباء پر خرچ کرتے۔ بعد میں اسلام ذرا مضبوط ہوا، اسلامی حکومت مضبوط ہوئی، پھر طلباء اور علماء کے وظیفے لگ گئے، دین کو پھیلاؤ گئی۔ خرچ کیا جائے گا، تمہارا کام دین پھیلانا، دین کو عام کر دینا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر کے دور میں چلتے ہوئے تمام ادوار میں پھر ایک سلسلہ چلتا تھا۔ بعد کے ادوار میں تھوڑی کمی آئی ہے، لیکن بعد میں دین انفرادی طور پر غالب تھا۔ حکومت میں کمی تھی کہ وہ دائیں بائیں مال کو زیادہ خرچ کر لیتی تھی، اگرچہ بظاہر پھر بھی مقرر تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس معاملے میں بہت آگے تھے۔ 4 ائمہ کرام تھے، بڑے درجے کے ہیں، عظمت والے لوگ ہیں، اللہ ان کے آخرت میں بھی درجے بلند فرمائے۔ اختلاف فروع مسائل میں اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے علم دیا، تقویٰ دیا، عظمت دی۔ ان 4 میں امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے پیروکار بھی عرب میں پائے جاتے ہیں، سعودی عرب میں۔ شافعی صاحب کے پیروکار بھی ملیں گے، احمد بن حنبل کے بھی ملیں گے، امام مالک کی بھی، احناف کی بھی وہاں سعودیہ میں، حنفی امام حنیفہ کے بھی ملیں گے جو تھے۔ لیکن یہ باقی تمام ایشیا سارا امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہوتا ہے۔ دنیا میں تعداد ان کی زیادہ ہے۔ احناف، ہمارے پاکستان میں ہم حنفی بیٹھے ہیں۔ امام ابو حنیفہ تابعی ہے، دور بالکل صحابہ کے قریب ہے، اور 4 ائمہ میں یہ شرف امام ابو حنیفہ کو حاصل ہے، 8 صحابہ کرام کو کی زیارت بھی کی اور ان سے پڑھا ہے۔ باقی ائمہ کو یہ شرف حاصل نہیں تابعی ہونے کا، تابعی ہونے کا اعزاز ہے، صحابہ کو دیکھنے بھی اعزاز تھا، یہ اعزاز امام ابو حنیفہ کو حاصل تھا، ائمہ میں سے بڑا مقام تھا۔ اللہ نے اس کو علم بھی بے انتہا دیا تھا، اور عجیب حسن اتفاق اللہ نے مال بھی بے انتہا دیا تھا۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین نے مال خرچ کرنے کا حوصلہ بھی اس کو کمال کر دیا۔ مال بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، حوصلہ خرچ کرنے کا نہیں ہے، اور اگر علم ہوا تو مال نہیں ہوتا ہے عام طور پر، کیونکہ وہ علمی میدان میں لگے رہتے، مال کہاں سے آئے گا؟ لیکن امام ابو حنیفہ ابتدا سے، اپنے بچپن سے یہ تاجر تھا، تجارت میں اس کی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، اور کپڑے کا کام تھا، کپڑا بنایا جاتا تھا، اور ریشم کا کپڑا بھی بناتے تھے۔ کپڑے کا وسیع کاروبار امام ابو حنیفہ کا تھا، اور تجارتوں میں اچھا کاروبار کپڑے کا کاروبار ہے۔ ابو بکر صدیق بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا کپڑے کا کاروبار تھا، اور بڑا وسیع کاروبار تھا، اور پھر خود عالم بن گیا، علم میں بھی بڑا آگے نکل گیا، مال میں بھی بہت آگے تھا۔ جب علم پڑھا تو علم نے کہا مال لوٹا دین کے اوپر، دین والوں پر لوٹا، فی سبیل اللہ، وانفقوا فی سبیل اللہ۔ امام صاحب بے دریغ خرچ کرتے تھے، ان کے پاس ہزاروں طلباء تھے، طلباء کے نظر رکھتے تھے، یہ طالب علم مال والا ہے، یہ کمزور ہے، یہ کمزور ہے، یہ بالکل غریب ہے۔ ایسے طریقے سے ان کی لسٹیں بنا لی، رجسٹر۔ طالب علم کسی کو دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا تھا، طالب علم کی ضرورت ہر مہینے کا وظیفہ مقرر کیا ہوا اس کو آرام سے مل جاتا تھا کہ تیرا کام پڑھنا، رب نے تیرا انتظام کر دیا، یہ وظیفہ تیرا، یہ خرچہ ہے۔ طلباء کے وظیفے اس نے لگائے، رجسٹر ہوتا تھا، غریب طلباء کا الگ رجسٹر، درمیانوں کا الگ رجسٹر۔ اور اسی طرح علماء کرام کے ان کے وظائف تھے، علماء کرام جو پڑھ کر جاتے، فلاں جگہ کام کر، نام لکھا ہوا ہے، وظیفہ اس کا مقرر ہوگا، علماء کا الگ رجسٹر تھا۔
بیواؤں کا الگ رجسٹر تھا، یتیموں کے اس کے الگ رجسٹر تھے، اور ہر مہینے ان لوگوں کے دہلیز کے اندر جا کر ان کو مال پہنچتا تھا۔ بیوہ میدان میں نہیں چلتی تھی کہ میں بیوہ ہوں بے قص ہوں میری مدد کرو، چاہے اس کی دہلیز کے اندر اس کو سارا خرچہ نقدی رقم پہنچ جاتی۔ اللہ نے اس کو عجیب انداز دیا تھا۔ کسی نے کہا اتنا حرج فرمایا کہ اللہ نے دیا ہے تو قرآن کہتا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، میرا کام ہے خرچ کرنا، اس کا کام ہے قبول کر کے اس کو بڑھانا۔ اور واقعتاً اللہ نے قبول کر کے اتنا بڑھایا ہوا تھا، اتنا بڑھایا ہوا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ جب امام صاحب فوت ہوئے رجسٹر دیکھے، لیکن رجسٹر الگ بندوں کے حوالے کیے ہوئے تھے، طلباء کا رجسٹر الگ بندے کے حوالے، اس کو پیسے دے دیتے، یتیموں کا الگ حوالے، بیواؤں کا الگ، غریبوں کا، عام آدمیوں کا الگ، علماء کا الگ۔ بعد میں رجسٹر دیکھے تو بڑی تعداد سامنے آئی، وہ اتنے لوگوں کو مار جاتا تھا۔ لیکن اللہ نے مال میں وسعت بھی بڑی دیکھی، دل بھی بڑا دیا اور بے درے خرچ کرتا۔ علم بھی اللہ نے کمال کا دیا تھا، اور اللہ نے اس کو شاگرد بھی پھر کمال کے دیے تھے، مال حلال کا کما کر خرچ کیا۔ ان کے شاگردوں ہی کے واسطے سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، اور اسی لیے حنفیت بہت زیادہ رائج ہے پوری دنیا میں۔ روس میں ابھی دہریت آئی ہے، وگرنہ روس میں حنفیت تھی، امام ابو حنیفہ کے پیروکار، چائنا میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار، روس اور چائنا سے لے کر افریقہ کے کناروں تک یہ تمام ایشیائی کوچک کے اندر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا دورہ تھا، دین پھیلایا اس نے، اللہ ان کو جزائے خیر۔ لیکن ان کو لوگ کہتے اتنا حرج، کہتے کوئی بات نہیں ہے، رب کا امر ہے انفقوا فی سبیل اللہ، کہتے ہیں یہ غریبوں کو یتیموں کو دیا، فرمایا یہ بھی فی سبیل اللہ، یہ دین کی اشاعت کے لیے فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے فی سبیل اللہ۔ اور علم کا بھی اتنا بڑا امام، تفقہ کا، فقہ کا اتنا بڑا امام جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ نے جو وعدہ کیا میں 70 گنا بڑھا کر دوں گا، کہتے ہیں میں نے اس کی حقیقت کو دیکھا، میں خرچ اتنا نہیں کرتا ہوں، اگلے مہینے آمدنی 70 گنا بڑھ کر آ جاتی ہے، اور میں سوچتا ہوں مال جائے کہاں۔ لیکن اس نے یہ کمال کا انتظام، حکومت نہیں تھی، حکومت میں اس کا دخل نہیں تھا، لیکن حکومت سے زیادہ رعیت کی خدمت کرتا تھا۔ حکومت کا بیت المال بیوہ تک نہیں پہنچتا تھا، اس کا مال پہنچ جاتا تھا، اور حکومت بھی سب چھوٹی نہیں تھی، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کو پھیلا ہوا تھا۔ اور اسی کا وہ شاگرد دنیا کا ممتاز قسم کا چیف جسٹس بن کر آیا، امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، جو 64,65,000 مربع میل کا قاضی قضات، آج کی زبان اس کو چیف جسٹس کی، یہ دنیا کا پہلا اتنا بڑا قاضی قضات لگ کر آیا، پوری دنیا کا قاضی، یہ امام حنیفہ کا شاگرد تھا، حدیث کا بھی امام تھا۔ اور یہ قاضی ابو یوسف بھی اسی مال فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ نے دین پہ لگایا، بلندی پہ پہنچ گیا۔ قاضی ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے اس کے والد فوت ہو گئے، والدہ تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو یہ بڑا تھا قاضی ابو یوسف۔ اس کو والدہ نے کہا کوئی اور صورت ہے نہیں، مانگنا اسلام میں اچھا نہیں ہے، ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں، میں بیوہ ہو گئی ہوں لیکن ہاتھ پھیلانا بھی بری بات ہے، بچے گزارا کریں گے، چٹنی کھا کر روٹی اور چٹنی سے گزارا کریں گے، لسی کھائیں گے، روٹی مل جائے کافی ہے، کیا کرنا، سالن نہ بھی ہو تو خیر ہے، عزت نفس کے ساتھ رہتے ہیں۔ رسی دیے بچے کو، رسیاں کلاڑی دے دی، بچے جا جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لانا اور یہ بیچیں گے، اسی کے اوپر گزارا چلے گا۔ ماں سارا نظام کر کے بچے کو کھانا دے کر، رسیاں کلاڑی دے کر، چیزیں یا گٹھا لے کر جنگل سے آنا۔ پہلے 1-2 دفعہ اس کے ساتھ جنگل میں گئی، بعد میں بچے نے کہا میں جاؤں گا۔ چلتے چلتے اللہ کا کرنا، بچہ لکڑیاں کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ذرا دیر سے گیا، اور دنوں سویرے نکل جاتا تھا، دیر سے گیا، طلباء علماء آ رہے ہیں مدرسے کو، تو ان کے اپنے ایک نظام ہوتا ہے،
آپ دیکھیں گے مدرسہ جہاں ہوگا نا وہاں ماشاءاللہ عجیب رونق ہوتی ہے، اللہ کے ولی آ رہے ہوتے ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے آ رہے ہیں، عجیب انداز ہوتا ہے، عجیب طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھا یہ کون سی مخلوق ہے، جا رہے ہیں، بچے کو بڑا اچھا لگا، یہ بچے چھوٹے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، پڑھانے والے بھی جا رہے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ یہ دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں، میرے دل میں لکڑی لگی، ان کے دل میں یہاں دیکھا ان کی کلاس لگ گئی، اور اتفاق سے کلاس اس میں بیٹھ گیا جہاں علماء بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ علماء کی کلاس امام ابو حنیفہ اپنے طور پر لگاتے تھے، یہ وہاں بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے دیکھا بچہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے توجہ سے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ امام صاحب کی بھی نظر باریک تھی، فراست الگ ایک چیز ہوتی ہے، اللہ بعض لوگوں کو زیادہ دیتا ہے، بعضوں کو کم دیتا ہے۔ جانچ، امام صاحب نے بچے کا حد و حال جانچ لیا، بچہ ذہین ہے۔ نمبر 2، بچہ غریب ہے، بچے کو نظر میں رکھی، کلاس بیٹھا رہا بچہ بھی وہ ڈوبا ہوا سن رہا ہے۔ سبق ختم کیا، دوسرے طالب علموں کا اس بچے کو بلا کر لاؤ کمرے لے گئے، بچے سے پوچھا کیا نام ہے، جی مجھے ابو یوسف کہتے ہیں۔ بعد میں ابو یوسف بنا، اس وقت یعقوب تھا۔ تو انہوں نے کہا میرا یہ نام ہے۔ اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا کیا کرتا ہوں، غریب آدمی لکڑی کے لیے جا رہا تھا، آپ کے طلباء کو ان لوگوں کو دیکھا، کیفیت بدل گئی، یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ کہا کیا پایا ہے؟ کہا بہت زبردست ہے، لیکن میں جا رہا ہوں، مجھے دیر ہوتی ہے، میری ماں والدہ انتظار کرے گی، میں لکڑی لے کر آتا ہوں۔ کہا بیٹھ جا بچے، کوئی بات نہیں، دیر ہوگا، دیر نہیں، رات کو بچے میرے بھائی کہاں سے کھائیں گے، میری ماں کہاں سے کھائے گی۔ کہا اللہ کھلانے والے بچے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ کہا مالک اللہ ہے، بندے کو کوئی محنت بھی کرنی چاہیے، اس محنت پر اللہ دے گا نا، میں آرام سے بیٹھ جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے بچے، یہ بھی کام ہے نا، یہ دین سننا سنانا۔ کہا کام تو واقعتاً ہے۔ کہا پھر اللہ اس کام کو بھی دے گا، یہ کام بیٹھ گیا۔ شام کو گیا، اس نے کہا بڑا افسردہ کہ جاؤں گا ماں کے انتظار میں، کوئی بچہ لکڑیوں کا کٹھا بیچے گا، پیسے لائے گا، یہ تو خالی۔ امام صاحب نے اس کو پیسے نکال کر دیے، کہا یہ تیرے بہنوں کا خرچہ، ماں کا خرچہ، ماں کو دے دینا، اس ہفتے کا خرچہ دے دینا، تو صبح واپس کلاس میں آ جانا، اور ماں کو بتا دینا جو بتانا ہوگا، جو بتانا ہوگا بتانا، تیری مرضی۔ ماں کو خرچہ مل گیا۔ اس نے کہا کیا؟ کہا لکڑی بیچ آیا ہوں، یہ لے لو خرچہ۔ کہا اتنا زیادہ؟ کہا بس آج زیادہ ہو گیا۔ بتایا نہیں ہے کہ میں تو دن بھر مدرسے میں رہا ہوں۔ دوسرے دن بھی کلاس میں آ گیا، خرچہ مل گیا۔ تیسرے دن ماں کو کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر، خیر وہ خرچہ ملا ہوا تھا۔ ماں نے ٹو لگائی، بچہ کدھر جاتا ہے، جلدی نہیں آتا ہے، رات کو دیر سے آتا ہے، شام کو۔ وہ پیچھے آ گئی ہے، پیچھے آ گئی اور امام صاحب کو بات دے دی، اور بچے کو چھٹی دے، خدا کا بندہ یہ جائے اپنا کام کرے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بیوہ ہوں، کوئی کھانے کا انتظام ہوگا، اس کو ادھر بٹھایا ہوا ہے۔ امام صاحب نے عجیب جملہ بولا، کہا یہ کھانا تیار کر رہا ہے۔ نے کہا یہ کھانا تیار ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ آپ کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، یہ پستہ مغز، چار مغز، بادام، کھوپرا اور زیتون کا تیل، فلاں 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 میں یہ اعلیٰ قسم کا حلوہ تیار ہو رہا ہے، اعلیٰ چیزیں بتائیں۔ اس نے کہا ان کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہا بس ٹھیک ہے جاؤ آپ آ جائیں۔ بعد میں بیوہ کا بھی خرچہ لگا دیا، بچے کو کہا بچے پڑھ، یہی بچہ پڑھا ہے، ماں کا خرچہ، بھائیوں کا خرچہ، اس کا خرچہ ہوا، یہ بچہ پڑھ کر امام صاحب کے خرچے فی سبیل اللہ سے یہ دنیا کا چیف جسٹس لگا ہے، دنیا کا، پاکستان کا نہیں۔ پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل ہے، 64,63,000 مربع میل دنیا، اسلامی دنیا کا یہ قاضی قضات، ایسا قاضی لگا۔ ایک قاضی ابو یوسف کا نام سے دنیا ہلتی تھی، چیف جسٹس تھا، حدیث کا امام تھا، فقہ کا امام بھی، استاد بڑا بلند تھا، حدیث کے اندر نقطے نکالتا، یہ حدیث کا امام بن گیا۔
اور قاضی کو ذات بن گیا. خود امام صاحب نے حکومتی عہدہ قبول نہیں کیا. حکومتی عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کی موت جیل میں آئی تھی. امام صاحب نے کہا میں حکومت کا کرندہ نہیں بنوں گا, حکومت کے تابع مجھ سے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. کبھی کبھی حکومت اپنی اتباع میں فتویٰ لینا چاہتی, میں نہیں دوں گا. بہرحال اور لمبی ایک بات ہے. قاضی ابو یوسف قاضی قضات رہا, دنیا کا سب سے بڑا قاضی یہی رہا, اور عجیب قاضی تھا. آج ہمارے بھی قاضی ہیں جسٹس ہے, تنہائی کتنی لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے. ایک وقت تھا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی قضات ہے, خلیفہ وقت ہارون الرشید ہے. ہارون الرشید معمولی آدمی کا نام نہیں ہے. میں نے کہا اسلامی حکومت چل رہی ہے, لیکن امام صاحب اسلامی حکومت سے بھی آگے جا رہا ہے, علم میں بھی اور فی سبیل اللہ میں بھی. ہارون الرشید ہے. ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ ہے, کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. زبیدہ کی خدمات بھی بڑی ہیں, ہارون الرشید کی خدمات بھی بہت بڑی ہیں. اسلامی دنیا پہ پرچم اسلام کا ایک قوت کا پرچم ہے. کوئی دنیا کی طاقت اسلام کا سامنا نہیں کر سکتی تھی. اسلام طاقتور تھا. ہارون الرشید ایک دفعہ خلیفہ, عالم بھی تھا بہت بڑا, تو وہ ایک دفعہ بیٹھا ہوا کھانا لگ گیا. ان کے کرندوں نے لگایا اور کہا جی خلیفہ صاحب آج کھانا بڑا اعلیٰ قسم کا ہم نے ڈش تیار کی ہے, آپ تشریف لائیں, اور قاضی قضات قاضی ابو یوسف کو بھی عرض کریں کہ وہ بھی تشریف لائیں. ہارون الرشید کا بھی ایک مقام تھا, لیکن علم مقام آگے تھا قاضی صاحب کا. ہارون الرشید ہاتھ دھو کر سارے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انتظار. ہارون الرشید ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک قاضی قضات قاضی ابو یوسف نہیں آئے گا, کھانا شروع نہیں کر سکتے. اتنا بڑا عالم ہے. وہ بھی قریب تھا اسی جگہ, اپنی عدالت میں تھا. اس کو ایک دفعہ جا کر پیغام ملا کہ پیغام دینے والا کون, چمچا نہ. ہارون الرشید خود اٹھ کر گیا, کہتے ہیں عالم کی شان ہے, میں خود جا کر کہا قاضی صاحب کھانا تیار ہے, ساتھی انتظار میں. کہا میرا کام رہتا ہے, میں کام کر کے آتا ہوں. تھوڑی دیر ہوئی نہیں آئے, پھر قاضی صاحب نے کہا, پھر ہارون الرشید گیا. تیسری دفعہ کہا قاضی صاحب میں 2 ہاتھ سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں, سارے ساتھی, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی وہ لذت وہ نزاکت نہیں رہے گی. آج ساتھیوں نے اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کر دیا. قاضی صاحب اٹھ کر چلے گئے. ہارون الرشید نے ہاتھ دھلائے. یہ بھی علم کا ایک مقام تھا. ہاتھ دھلا کر قاضی صاحب مصروفیت کے ساتھ آگے بڑھے. دسترخوان پہ کہ ہارون الرشید سے پوچھا ہے کیا اعلیٰ کھانا ہے. ڈشیں اٹھائیں, کہا جی یہ فلاں 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 چیزیں. قاضی ابو یوسف نے پیشانی پر ہاتھ مارا تعجب کو. اس نے کہا مجھے, کہا کیا ہو گیا, کیوں پریشان ہوئی, کیا بات ہے. کہا پریشان نہیں ہوا ہوں, مجھے یوں نظر آیا کہ فارسی کا مقولہ ہے ولی آنچ گوید دیدہ گوید. ولی بولا کرتا ہے, گہرائی میں اتر کر بولا کرتا ہے, گہرائی میں دیکھتا ہے. کہا میں جب پڑھتا تھا میں یتیم بچہ تھا, میرے گھر میں کھانا بھی نہیں تھا. لکڑیوں کے لیے جاتے جاتے 4واں-5واں دن تھا, پیچھے ماں نے تعاقب کیا تھا, میں پڑھ رہا تھا. وہ ابتدائی 4واں-5واں دن پڑھنے کا تھا. میری ماں آئی, بچے کو اٹھا, ہمارے کھانے کا مسئلہ ہے. میرے استاد نے کہا کھانا تیار ہو رہا ہے, اس کے لیے یہ کھانا تیار کر رہا ہے, یہ پستہ مغز کا, چرمغز کا, بادام کا, فلاں کا, فلاں کا, زیتون کا, یہ ایٹم جنے تھے, یہ ہمارے تصور میں نہیں تھے. استاد نے اس وقت کہا تیار ہو رہا ہے, آج جا کر تیار ہوا ہے. یہ تو اب تیار ہو کر سامنے آیا ہے. یہ تو بات سچ نکلی ہے. جب میں قاضی بن گیا ہوں اب آ گیا ہے کھانا. تو ہارون الرشید اس وقت حیران ہوا. اس نے کہا ہاں جی محنت ہے, اور کہا کھانا تیار ہوا, لیکن عجیب تیار ہوا, حکومت ساری قدموں میں, حکومت قدموں میں. بادشاہ پاؤں ہاتھ دھلا رہا ہے, جوتے سیدھے کر رہا ہے. کہا واہ کھانا تیار ہوا, لیکن کمال کا تیار ہوا, عزت کا اعلیٰ درجے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا اثر.
اور قاضی ابو یوسف رونے لگا، یہ سارے میری محنت میرے استاد کی ہے، یہ تو امام ابو حنیفہ کی محنت ہے، دنیا کھاتی ہے۔ تو ہارون رشید بھی بڑا حرج کرنے والا، اس کی بیگم زبیدہ بھی بڑا حرج کرتی تھی، لیکن امام ابو حنیفہ اس فی سبیل اللہ پہ عمل کر کے وہاں تک پہنچا جہاں حکومت بھی نہیں پہنچی۔ اللہ اس کے درجے بلند فرما، اور خود کہا کرتا بھائی قرآن کا حکم ہے انفق فی سبیل اللہ، خوب خرچ کرو، فلہذا دین کی ضرورت کے لیے خوب خرچ کرنا پڑے گا۔ جہاں دین کی ضرورت ہے، غریب کی، بیوہ کی، یتیم کی، دین کی حفاظت کی، دین کی اشاعت کی، دین کی آبیاری کے لیے خرچ کرنا پڑے گا۔ انفقوا فی سبیل اللہ قرآن نے کہا، اور ان لوگوں نے عمل کیا ہے۔ اور اگلی بات آگے کہہ دی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مال کو سمیٹ کر رکھو گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہ مال سمیٹ کر رکھ کر تو کہے گا میرا اتنا سسٹم ہو گیا، اتنی پونجی، اتنے بینک بیلنس، اتنی کوٹھی، اتنا، فرمایا یہ عارضی ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جو خرچ کرے گا یہ اپنے آپ کو عزت پہ لے گیا، جو بچا کر رکھے گا، انفاق فی سبیل اللہ نہ کرے گا، یہ فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اور فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے، خرچ کرو، اور کیا بھی ہے۔ اور نمبر 2 یہی وہ چیز تھی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ دین کی ضرورت ہے تو وہاں نہیں خرچ کرے گا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، کل اللہ سوال و جواب کرے گا۔ یہ بتا، وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک سوال یہ بھی کرے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تو اتنا مالدار تھا۔ یہ کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تو عیب سے پاک ہے، تجھے کام بھوک لگتی ہے، میں تجھے کھانا کھلاتا۔ اللہ فرماتے ہیں فلاں غریب، فلاں یتیم، فلاں بیوہ، فلاں دین والا محتاج تھا، تو اس کو کھلا دیتا، وہاں تو مجھے پاتا، میری قدرت وہاں ہوتی، میری طاقت وہاں ہوتی، یہ مجھے کھلانا تھا، اس کا بدلہ میں نے دینا تھا۔ میں پیاسا ہوا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ یا اللہ تجھے پیاس نہیں، فرمایا فلانا بندہ پیاسا تھا، تو نے پانی تک نہیں پیش کی اس کو۔ فلان میں مریض ہوا تھا، میری عادت کیوں نہیں کی؟ تو یا اللہ تو کیسے مریض ہوتا ہے، تو مرض سے پاک ہے۔ فرمایا فلاں مریض تھا، یہ تو وہاں عادت کرتا، وہاں تو مجھے پاتا، یہ عادت اس کی نہیں تھی، یہ عادت میری تھی۔ اور آج کل مریض اپنا رشتہ دار ہے، ٹائم ہی نہیں ہے جی عادت کا، فلانا کدھر ہے بھائی، سنا ہے بیمار ہے، باقی ہمیں بھی نہیں پتا، ہاں یہ عادت تک نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فرمایا یہ پیسہ اپنے پاس سٹور کر کے رکھ دیا، یہ ہلاکت ہے، کل اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ انفقوا فی سبیل اللہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ اس کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور مال کو بڑھا کر بھی دیتے ہیں، نہیں اپنے آپ کو تباہ کرنے، مال بھی تباہ، خود بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم انا نسألك الهدي والهدى والعفاف والتقى والغنى، اللهم اهدنا واهدنا به واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما، یا اللہ ایک دوسرے کی اخوت بھائی چارہ نصیب فرما، ایک دوسرے کی غم خوارگی نصیب فرما، تو رحم کا معاملہ فرما، دین کے تقاضوں پر پورے طور پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما، قرآن کا پورے طور پر ادب و احترام نصیب فرما، اس کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس قرآن کی محبت نصیب فرما، اس قرآن کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجات کو غیب کے خزانوں سے تو پورا فرما دے، یا اللہ جائز حاجات کو سب کی تو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، مشکلوں کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جو بھائی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کا بھی غیب سے انتظام فرما دے، جو پانیوں میں ہیں یا اللہ ان کے لیے بہتر انتظام فرما دے، سب کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما،
آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔